اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی حالت میں ہوں گے، اللہ پاک سب سے راضی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصے کو کیسے پہچانیں، غصے پر کیسے کنٹرول کریں، اور آخر یہ غصہ آتا کیوں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کیا ذکر آیا ہے۔ چلیں بنا کسی دیری کے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ غصہ انسان کی فطری کیفیت ہے جو کبھی کبھار کسی نہ کسی حالات میں انسان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ جب کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے یا تکلیف دیتا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری کسی مایوسی کی وجہ سے بھی یہ غصہ عمل میں آتا ہے۔ جب ہم کسی بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں تو یہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس پر وقت کے ساتھ کنٹرول نہ کریں تو یہ ہمارے لیے، معاشرے کے لیے اور ہمارے ارد گرد کے انسانوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے غصے کو کنٹرول کرنے کے کچھ طریقے ہیں جن پر ہم عمل کر کر غصے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ ہم غصے کو کیسے پہچانیں، کیا آخر غصہ ہوتا کیا ہے۔ تبھی تو ہم جا کر اس بات پہ کنٹرول کریں گے نا، جب ہم جان لیں گے کہ آخر غصہ ہے کیا۔ غصہ ایک قدرتی عمل ہے۔ جب ہم غصے پر کنٹرول نہیں ڈالتے نا تو یہ ہمارے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہمیں غصہ آ رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ آخر یہ غصہ ہمیں آ کیوں رہا ہے، کیا یہ کوئی حقیقت ہے یا صرف میرے اندر کی بے سکونی۔ غصہ ہمیشہ صرف بے چینی کی وجہ سے یا کسی مایوسی کی وجہ سے یا کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو یا کسی چیز سے ہمیں تکلیف ملی ہو، اسی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ اب غصہ تو آ گیا، اب اس کو کنٹرول کیسے کریں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں خود کو ریلیکس کرنا چاہیے۔ جب غصہ آتا ہے تو جسم کے کئی اقسام میں چینجنگ آ جاتی ہیں، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا دماغ کی رگوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، یا کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو لوگوں کا جسم گرم ہونے لگ جاتا ہے۔ ان سب سے بچاؤ کا ایک عمل یہ ہے کہ آپ لمبی لمبی سانسیں لیں، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، اس بات کو بھول جائیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے لمبی لمبی سانسیں لیں اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم بار بار سانس لیں گے یا چھوڑیں گے باہر کی طرف تو اس سے ہمارے دماغ کو بھی سکون ملتا ہے۔ یہ عمل ہمارے دماغ کو بھی سکون پہنچاتا ہے اور غصہ کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جب ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک اور کام کریں جو ہمارے غصے کو کم کر دے گا۔ ہمیں اپنی ذہنی مشق کرنی چاہیے، مطلب ایسے سوال کرنے چاہیے خود سے کہ آخر ہم اتنا غصہ کر کیوں رہے ہیں، اگر یہ بات ہو گئی ہے تو ہو جانے دینا۔ پتہ جب ہمیں غصہ آتا ہے نا تو ہمارا دماغ بے ترتیب ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، ہم پتہ نہیں کیا چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا بعض اوقات تو ہم اپنے سامنے والے کو نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی زبان سے نقصان پہنچاتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے، ان کو چھوڑ کر بلکہ ہم خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ جب ہمیں غصہ آتا ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا غصہ حد سے زیادہ بڑھ جائے یا اتنا غصہ آنے لگے کہ آخر ہم کیا کریں، تو جو سچویشن اس وقت ہو رہی ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے دور چلے جائیں، جتنا ہو سکے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اور جب وہ غصہ کم ہو جائے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں لوگوں سے بات چیت کریں، پھر جا کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لیں۔ اسلام میں غصے کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور تو یہاں تک فرما دیا گیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں اللہ پاک ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرتے ہیں، یہ حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں، خود پر یا دوسروں کی جانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ غصے کو پی جانے والوں کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو اللہ پاک ان کو انعام دیتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ اللہ پاک سورہ شعراء میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا کی خاطر غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک ہدایت دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کو ہدایت مل جائے اس کو دنیا کی تمنا نہیں رہتی۔
اور اللہ پاک بھی کسی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ جسے اللہ پاک ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ قرآن پاک میں غصے کے بارے میں کیا آیتیں آئی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا فرماتے ہیں، آخر غصے کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یا غصہ ایک پسندیدہ عمل ہے یا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کی آگ سے پیدا ہوتا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی غصہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ وضو کا پانی آگ کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اس میں ہمارے پیارے نبی دو جہان سرکار عالم یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں یا اس وقت وضو کر لیں تو ہم اپنے غصے پر کنٹرول پا سکتے ہیں اور تمام برائیوں سے اور خطرناک عمل سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص غصہ کرتا ہے وہ اپنے اندر کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں کہ آخر غصہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے اور لوگوں کو معاف کرے، اللہ پاک ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث میں نہ صرف غصے پر کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہم غصے کے بعد دوسروں کی مدد کریں یا لوگوں کو معاف کر دیں تو اللہ پاک ہمیں اپنی مدد سے نوازتا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی جس کی اللہ پاک مدد کر دے تو اس کو کس چیز کی تمنا رہے گی۔ ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصے کو جو کنٹرول کر لے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سوچیں غصے پر کنٹرول کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جنت تک عطا کر دی، اتنا بڑا انعام رکھ دیا، تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتے۔ چلے ہم نے حدیث سے اور روایات سے اور قرآن پاک کی روشنی میں تو دیکھ لیا کہ غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں ایسے کون سے سٹیپس ہیں جن کو اگر ہم فالو کر لیں تو ہم اس غصے پر کنٹرول کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں اللہ پاک کی مدد بھی حاصل ہو سکتی ہے اور جنت بھی مل سکتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہمیں غصہ آنے لگے تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ بات ہوئی کیا ہے، اور اگر غصہ بڑھنے لگے تو ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر وہ بات ہو رہی ہے، خود کو ریلیکس کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جب زیادہ غصہ آ جائے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بولیں گے تو اس سے ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا مگر سامنے والے پر کیا گزرے گی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب غصہ زیادہ بڑھنے لگے تو ہمیں وضو کر لینی چاہیے، جیسے بھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ غصہ آگ کی طرح ہوتا ہے اور آگ کو پانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان پر عمل کر کر غصہ ہمارا کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی تھوڑا بہت رہ جائے تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے غصے کو کنٹرول میں لا، ہمیں ہمارے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے۔ غصہ اگر دل میں ہو تو سکون نہیں ملتا، خوابوں کا رنگ بھی پھر زہر بن جاتا ہے، اور اگر صبر کا دامن تھام لو دل سے تو زندگی پھر خوشی بن جاتی ہے۔ اب سب چیزوں پر ہم نے عمل تو کر لیا، اب ہم نے غصہ بھی کر لیا، غصے کو پہچان بھی لیا، یہ بھی جان لیا کہ کیسے کنٹرول ہوگا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر جب ہم سے غصہ ہو جائے، جیسے قرآن پاک کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہ غصے کے بعد دوسروں کو معاف بھی کرو۔ اب معافی کن لوگوں سے مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگے جن کا ہم نے دل دکھایا ہے یا ایسے الفاظ کے ہیں جن سے دوسروں کو نقصان پہنچا ہے، اور سب سے مین چیز خود سے معافی مانگے، کیونکہ ہم نے غصے میں نہ جانے اپنا کتنا نقصان کیا ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے۔ جب بھی غصہ آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایسی کون سی زیادتی ہم نے اپنے ساتھ کر لی۔ ویسے ہم نے بہت زیادتیاں کی اپنے ساتھ اس غصے کی وجہ سے۔ دعا کریں کہ آئندہ ایسا غصہ نہ آئے۔ امید کرتی ہوں
اگر ہم اب ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو ہمیں غصہ نہیں آئے گا، اور اللہ پاک ہمارے غصے کو کم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں، تاکہ اللہ پاک کی کسی مخلوق کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے یا ہم اپنے غصے میں اپنا نقصان نہ کر جائیں۔ چلیں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔